بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئرلی بیلیوڈ پیٹرنز فیملی، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ میرے خیال میں چند دن کا وقفہ ہو گیا تھا۔ آج ایک تو پیٹرن ایکسکلوزیو نیوز بریف بھی آپ کو دینا تھا، بہت سی باتیں بھی آپ کے ساتھ کرنی تھی، آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ایک بات جو اس وقت طے ہے وہ یہ طے ہو چکی ہے، بات واضح طور کے اوپر طے ہو چکی ہے، فائنلائز ہو چکی ہے کہ جرنیل جو اس وقت ہیں وہ بے تحاشا کشمکش کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، and they're struggling for a space in public۔ کوئی پبلک گڈ ول ان کو چاہیے جس کے لیے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر نئے نئے ڈرامے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون جو ہے وہ اس وقت پالیسی اس کو پڑھا رہا ہے۔ 16 مہینے سے مسلسل فیل ہو رہے ہیں۔ اصل میں ان کی مجبوری یہ ہے کہ کرنا انہوں نے وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ آرمی چیف چاہتا ہے، اس کا پرسنالٹی کلاش ہے عمران خان سے، تو وہ چاہتا ہے، جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور کے اوپر ہی شروع ہو گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس کو چنگا ذلیل کر کے نکالا تھا، اس نے بڑی کوشش کی واپس آنے کی لیکن نہیں آیا، اور اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اس کو لگایا گیا۔ اس چیز کا علم نواز شریف کو بھی باجوے کے تھرو تھا، اس لیے لگایا گیا۔ نواز شریف نے اس فوج سے ویسے بدلہ لیا ہے اپنے آپ کو، جو ہے اس کے ساتھ جو بھی فوج نے کیا، نواز شریف نے فوج سے بدلہ لیا۔ نواز شریف نے پورے پاکستان کے آگے فوج کو ایکسپوز کر دیا کہ بھائی ہیں کیا، اصل میں آپ لوگ کیا ہیں، وہ انہوں نے ایکسپوز کیا اس نے۔ لیکن اس نے اپنے بھی پورے کام نکلوائے ہیں، یہ بات تو نہیں ہے کہ اس نے اپنے کام نہیں نکلوائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو گندا ہی ہوں لیکن یہ بھی گندے ہیں میرے جیسے، میرے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ چیز ہے، یہ لوگ کہتے ہیں سیاستدان گندے ہیں، لیکن نواز شریف نے دکھایا جناب کہ جو بات سچ ہے کہ نواز شریف نے یہ دکھایا کہ یہ بھی چنگے ول گھٹیا اور گندے قسم کے لوگ ہیں، جو کہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں باتیں، اور بہت کچھ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا اس وقت، اور بہت کچھ مزید چلتا ہوا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، مختلف طریقے سے سامنے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ان کی جو ڈیسپریشن ہے پی آر سٹنٹس کرنے کے لیے، پی آر کسی طرح ان کو قوم میں عزت مل جائے، وہ مزید بڑھتی نظر آئے گی۔ کیونکہ دیکھو، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ پیسہ بڑا کما لیا، جنرل صاحب ہو گئی، لیکن اپنے خاندان میں عزت کوئی نہیں بچی۔ پیچھے لوگ بلاتے ہیں تو منہ کے اوپر تو ہاں جی آؤ بھگت کرتے ہیں، پیچھے باتیں سناتے ہیں، باتوں میں باتیں سناتے ہیں۔ وڈے تسی جرنیل لائے عادل راجہ دے ویلاگ ویکھے نے، اس طرح کی باتیں ان کو پڑتی ہیں، ان کو باتیں سننی پڑتی ہیں، بہت چنگے ول ذلیل یہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس ضلالت سے بچنے کے لیے اور اپنی عزت، کھوئی ہوئی عزت پانے کے لیے نت نئی کوششوں کی یہ جو ہے کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن کامیاب ہو نہیں پا رہے، اور یہ فرسٹریشن ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس فرسٹریشن کے نتیجے میں بہرحال دوسری طرف ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ابوؤں کو کہا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ کیونکہ عمران خان، ان کا پرابلم یہ ہے، زور زبردستی یہ کام ہوگا، یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ ٹیڑھی کیوں اسی انگلی کرنی ضروری ہے؟ کیونکہ انہوں نے عمران خان کا واپس آنا جو ہے وہ اٹ ول بی کلیئر کہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے، جو کہ اب ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سفر جو شروع ہوا ہے یہ نان ریورسبل سفر ہے، یہ واپس آنے والا سفر نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر۔ اگر جی ایچ کیو کی ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس لیک ہونا شروع ہو جائیں، آئی ایس آئی کا ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ، میرے ٹویٹر کے اوپر آپ پن پروفائل چیک کر لیں کیا لگا ہوا ہے، آئی ایس آئی کا ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ لگا ہوا ہے جو بونافائڈ ویریفائڈ آئی ایس آئی کے ڈاکومنٹس ہیں، اور لسٹ لگی ہوئی ہے آگے جو ٹرانس نیشنل سپریشن کر رہے ہیں یہ لوگ ان کی۔ یہ کنفرمڈ ہے 100% بات تو کہ اندر سے ڈسکارڈ ہے اس فوج کے اندر، اور اٹس اے ٹائم بوم جو کسی بھی وقت بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ عاصم منیر اس وقت ہساروں کے اندر ہسار لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا جو جرنیلی ٹولہ ہے، گنتی کے چند جرنیل ہیں، وہ ہساروں میں ہسار تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپس میں بات کر کے عاصم منیر کو کھلے عام گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ کیونکہ فوج کے اندر اگر فیلڈ فارمیشن میں ایک جرنیل نے بھی جو ہے وہ اپنی سیفٹی رکھنی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کام نہ پڑ جائے پٹھا، تو وہ عاصم منیر کو گالیاں ہی نکالے گا۔ تب اس کو لوگ جو ہے نا جوان کچھ نہیں کہیں گے، افسر ینگ افسر کچھ نہیں کہیں گے، نہیں تو اس کا گزارا نہیں ہے۔ عاصم منیر نے اپنے ارد گرد ایک ٹولہ رکھا ہوا جس کو اتنا بے تحاشا سرکاری اعزازات اور نوازشیں دی گئی ہیں، پلاٹ دیے گئے ہیں، اتنا زیادہ نوازا گیا ہے، جرنیلوں کے لیول کو کپتانوں کو دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کو محفوظ رکھیں۔ لیکن یہ جو ہے سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے۔ ایک فیلڈ آرمی کا کمانڈر اس طرح زیادہ عرصے چل نہیں سکتا ہے۔
वो ये पूरी दुनिया में इमेज तो बता रहा है कि जी मैं बड़ा तगड़ा हूं, लेकिन देखो मैं आपको प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। इस आर्मी के अगर टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब है, और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर टॉप लेवल के कमांडर्स भी तुम्हारे साथ नहीं है, जूनियर तो है ही नहीं, क्योंकि उनसे तो मिलते हुए तुम्हारी वैसे ही जान जाती है। तुम उनकी बंदूक की गोलियां निकाले बगैर तो उनसे मिलते तक नहीं हो। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन। इमरान खान के केस के अंदर इनके पास जो आखिरी चीज रह गई है वो इमरान खान को मारना रह गई है, और अगर इमरान खान को पब्लिक सपोर्ट, ओवरवेलमिंग पब्लिक सपोर्ट ना होती, और सिर्फ लेट मी टेल यू, लेट मी ब्रेक जो है ना, बस्ट ऑल द मिथ्स जो कहते हैं कि जी फॉरेन गवर्नमेंट्स का भी प्रेशर जरूर है, लेकिन वो पब्लिक सपोर्ट की वजह से। अगर गल्फ की कंट्रीज आती है, सऊदीया वाले या यूएई वाले आके कहते हैं, तो वहां पे सारे पठान और पाकिस्तानी इमरान खान को ओवरसीज सपोर्ट करने वाले, उनका वर्किंग लॉट है, उनकी अपनी सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। बहरीन में उनकी पुलिस, उनकी है सिक्योरिटी फोर्सेस में तमाम पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर ये नहीं बोलेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये काम ना करना, क्योंकि उसका जो अनरेस्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहेगा। इमरान खान को खुदा ना खास्ता ये कत्ल करने की जब कोशिश करते हैं तो उसका अनरेस्ट जो है वो फार रीचिंग पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो ये इट इज एसेंशियली द पब्लिक प्रेशर। ट्रंप कहता है ना, ट्रंप ने टकर कार्लसन को इंटरव्यू देते हुए कल कहा जनाब कि मैंने मेरी 60% अप्रूवल रेटिंग अगर ना होती तो अभी तक मुझे जेल में बंद कर चुके होते। इमरान खान की 80% प्लस अप्रूवल रेटिंग्स अभी भी हैं, इसी वजह से ये उसको बंद नहीं कर पा रहे। तमाम प्रोपेगेंडा काम नहीं कर रहा, ये सब कुछ अपने हाथों से निकाल चुके हैं। जो बड़ी बड़ी ये बातें करते थे, वीडियो फलानी ढींगी, ये वो सब जो इनके पास अगर कुछ था तो निकल चुका है, कुछ इनके पास कख नहीं बचा हुआ फैब्रिकेटेड बुलशिट के अलावा। तो इस वजह से इस वक्त इमरान खान जो है इनके हवासों के ऊपर भी छाया हुआ है, और इमरान खान बड़े बिग बैंग तरीके से वापस आना चाहते हैं। अमेरिका से हमारे दोस्त जो है इमरान खान के लिए जो लॉबिंग कर रहे हैं वो कहते हैं जी बहुत अच्छी खबर आने वाली है। और हम अगर अच्छी खबर आने भी वाली है तो अमेरिका की वजह से मेरा नहीं ख्याल आने वाली है, वो पब्लिक प्रेशर की वजह से आने वाली है, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहरहाल मौजूद है और वो इंतहाई विजिबल है। जो स्ट्रेन है वो इंतहाई विजिबल है, और उसमें आपके इस भाई का और आप लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आपको सलाम पेश करता हूं, और मैं आपसे दरखास्त करता हूं अपने दोस्तों को, अजीज और अकारब को भी बताइए कि बिकम अ मेंबर ऑफ दिस पेट्रन्स फैमिली, या soldierspeaks.org के ऊपर जाके डायरेक्टली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सफर जो शुरू हुआ है ये खत्म होने वाला इंशाल्लाह नहीं है। इसको हमने जारी रखना है, डेडिकेशन के साथ जारी रखना है, और वजूहात आपको अच्छे तरीके से पता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह। विजिबल है, जो स्ट्रेन है वो इंतहाई विजिबल है, और उसमें आपके इस भाई का और आप लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आपको सलाम पेश करता हूं, और मैं आपसे दरखास्त करता हूं अपने दोस्तों को, अजीज और अकारब को भी बताइए कि बिकम अ मेंबर ऑफ दिस पेट्रन्स फैमिली, या soldierspeaks.org के ऊपर जाके डायरेक्टली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सफर जो शुरू हुआ है ये खत्म होने वाला इंशाल्लाह नहीं है। इसको हमने जारी रखना है, डेडिकेशन के साथ जारी रखना है, और वजूहात आपको अच्छे तरीके से पता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।